بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the last and 32nd lecture of computer graphics. In this lecture, we will review remaining half of the course. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں فرسٹ ہاف آف دا کورس کو ریویو کیا تھا، اسی طرح اس کورس کو بھی ہم اس حصے کو بھی ہم بیسیکلی ریوائز کریں گے. سو وی لیفٹ ایٹ دا ٹرانسفارمیشنز. 2D ٹرانسفارمیشنز ہم نے ریوائز کر لیا تھا. 3D ٹرانسفارمیشنز میں دا آئیڈیا جو ہے آف ٹرانسفارمیشنز از جسٹ لائک 2D ٹرانسفارمیشنز، اور اس میں ہم بیسیکلی اسی طرح سے ایک پوائنٹ جو ہے دیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی 3 کوآرڈینیٹس ایکس وائی اینڈ زی، اور اس کے لیے ہم ہوموجینئس کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، یعنی 4th کوآرڈینیٹس جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، وچ ریپرزینٹس ایکس بائی ٹی، وائی بائی ٹی اینڈ زی بائی ٹی پوائنٹ ان اسپیس. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اف وی ہیو 0 ایٹ دا 4th ڈائمینشن تو دس پوائنٹ ریپرزینٹس انفینٹی اینڈ آل زیروز آر ناٹ الاؤڈ. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایکس، وائی، زی اور ٹی میں اگر ہم نے اس سسٹم میں اوریجن کو ریپرزینٹ کرنا ہو تو وی ول ڈو اٹ لائک دس، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان دیٹ کیس اٹ ول بی ریپرزینٹنگ، یعنی ان دس کیس اگر ہم اس سیکوینس کو فالو کریں تو دس ول بی ریپرزینٹنگ 0 by 0 0 by 0 0 by 0 which are undetermined forms as per mathematics. تو یہ کیس چونکہ ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، سو دس کیس از ناٹ الاؤڈ ان ہوموجینئس کوآرڈینیٹ سسٹمس. 3D ٹرانسفارمیشنز میں آئیڈیا سیم ہے. جنرل جو 3D ٹرانسفارمیشن ہوگی دیٹ ول بی لائک دس، کہ ایک 4 آرڈر کا میٹرکس ہے جس میں رینڈملی سارے ویریبلس آر دیئر. جو ہمارا پوائنٹ پی پرائم ہے that will be obtained by multiplication of this matrix with column vector of that vector. So this way we can find the transformed new points. اب جو specific transformations ہیں ان میں اسکیلنگ واز کہ ہم جو نیا پوائنٹ ہے ایکس پرائم، وائی پرائم اینڈ زی پرائم، دیٹ ٹرنس آؤٹ ٹو بی اے ایکس بی وائی اینڈ سی زی. اگر اے بی اور سی زیرو برابر ہوں گے تو یہ یونیفارم اسکیلنگ ہوگی. اف دے آر ناٹ ایکول تو اسکیلنگ جو ہوگی وہ نان یونیفارم کہلائے گی. So we can see if we take this product تو یہ جو نیا پوائنٹ جنریٹ ہوگا that will be this much. تو اسکیلنگ جو ہے that can be performed using this matrix. Then we saw the translation matrix. Translation matrix میں we have all diagonal elements as 1، اور ہم جو ٹرانسلیشن جس نمبر سے ہم نے کرنی ہوتی ہے دیٹ از آن دس رائٹ موسٹ کالم اے بی سی. تو ٹرانسلیشن جو ہے اس میں وی سی کہ ایکس پرائم، وائی پرائم، زی پرائم جو ہیں دے آر ایکول ٹو ایکس پلس اے، وائی پلس بی اینڈ زی پلس سی. تو اس میں وی کین سی کہ اگر ہم ملٹیپلائی کریں، جیسے فار جسٹ ریویژن ہم ایک ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں اس کو فرسٹ اس کے کارسپونڈنگ ایلیمنٹ کے ساتھ، تو یہ ایکس پرائم جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو
x plus this will be a w. تو اگر ہم w is equal to 1 کہیں گے تو this will be scaling by a plus x. یعنی ہم اسکیلنگ کہہ رہا ہوں اس کو, it will translate it by a point a or a distance a. So this is how we use this translation matrix. Then we have reflection matrix. Reflection matrix میں جو بھی ہمیں جس پوائنٹ کا ریفلیکشن چاہیے that can be اس کارسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ہم نیگیٹو کر دیتے ہیں یونٹی ویکٹر میں, یونٹ میٹرکس میں. سو واٹ ہیپنس از کہ اگر ہم فار ایگزامپل ایکس پرائم کیلکولیٹ کریں گے تو دیٹ ول بی اکول ٹو نیگیٹو آف ایکس. تو نیگیٹو آف ایکس جو ہے دیٹ از اے پوائنٹ. اگر ہمارے پاس یہ سچویشن ہے کہ وی ہیو دس ایکس ایکسز, وائی ایکسز اینڈ زی ایکسز, یا دس از ایکس, دس از وائی اینڈ دس از زی. وی کین ٹیک اینی تھنگ, اس کو وائی لے سکتے ہیں, اس کو وائی لے سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, رائٹ ہینڈیڈ سسٹم ہو, لیفٹ ہینڈیڈ سسٹم ہو, دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. تو ایکس کی پازیٹیو ویلیوز جو ہیں, یہ اوریجن ہے اگر, تو ایکس کی پازیٹیو ویلیوز اس سائڈ پہ ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل دس واز ایکس, تو ایکس پرائم جو ہوگا اتنے ہی ڈسٹینس پہ اس سائڈ پہ مائنس ایکس کی ویلیو جو ہے وہ دے گا. So this way we can take reflection about this YZ plane. اگر ہمیں ایکس وائی پلین کے اباؤٹ لینا ہوگا, یعنی ادر ریفلیکشن میٹریسز کو دیکھنا ہو, تو ایکس وائی پلین کے اباؤٹ ہم نے لینا ہے, تو وی ول میک دس ایلیمنٹ زیرو. یعنی ایکس وائی پلین کے اباؤٹ جو ہم نے ریفلیکشن دیکھنا ہے, تو جو ہمارا میٹرکس ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو ایکس پرائم, وائی پرائم, زی پرائم, ڈبلیو, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 minus 1 and 0 0 0 0 and 1. And this will be multiplied by x, y, z and w. So this way we will get جو z پرائم ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس سی. تو اگر ہم وہ یہاں پہ دیکھیں اس سچویشن میں, تو مائنس اگر یہ z تھا تو دس پوائنٹ وڈ بی مائنس سی. تو یہ جو ریفلیکشن ہے دیٹ از اباؤٹ دس وائی زی پلین, ایکس وائی پلین رادر. تو اسی طرح سے ہم تیسرا ریفلیکشن میٹرکس بھی لکھ سکتے ہیں, اس میں دس تھنگ ول بی نیگیٹو. تو وی کین ایکچولی ہیو ڈفرینٹ پرمیوٹیشنز اینڈ کمبینیشنز. اگر یہ دو ویلیوز نیگیٹو ہو جائیں تو کیا ہوگا بیسیکلی کہ وی ول ہیو اے نیو کوآرڈینیٹ جس میں ایکس بھی نیگیٹو ہوگا, وائی بھی نیگیٹو ہوگا, جبکہ زی وہی ہوگا. تو اگر ہم یہ سچویشن دیکھیں کہ جس میں یہ بھی -1 ہے, یہ بھی -1 ہے, اور یہ 1 ہے, یہ 1 ہے, باقی سارے جو ہیں وہ دیز آر زیروز. ان دس کیس جو نیا پوائنٹ ہمیں ملے گا ایکس پرائم, وائی پرائم, زی پرائم, دیٹ ول بی سم تھنگ لائک دس. تو اس کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے نا کہ دس از -x, دس از -y, رائٹ, اینڈ دس واز لیٹس سے x and y, rather y is here. تو اگر یہ پوائنٹ آلریڈی یہاں پہ تھا تو وہ اس کا mirror image ہوگا ایگزیکٹلی اس کے نیچے, یعنی -x rather یہاں پہ.
کیونکہ مائنس ایکس اور مائنس وائی ہوگا تو اس پلین کے اوپر ہوگا، یعنی اگر وہ ایکس وائی پلین میں تھا تو وہ مائنس ایکس مائنس وائی پلین میں اس کا جو ریفلیکشن ہوگا وہ آئے گا اباؤٹ دا اوریجن. So this way we can basically find different reflections جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہو in 3D reflections as well. 3D rotation جو ہے اس میں we have this کے rotation about z axis، یعنی اس میں پھر again we have to see a little bit کہ if this is x, y and z، تو روٹیشن اباؤٹ زی ایکسس کا مطلب ہے کہ ہم یو روٹیٹ کر رہے ہیں. وی ہیڈ اے پوائنٹ اوور ہیئر اینڈ وی آر روٹیٹنگ اٹ ایٹ دس پوائنٹ. نہ تو یہ ریڈیس چینج ہو رہا ہے نہ ہی زی کی ویلیو چینج ہو رہی ہے. تو فار دیٹ کیس یہ روٹیشن تو 2 ڈائمینشنز میں ہی ہے، اسی طرح سے ہے. یعنی اس پارٹ کو اگر ہم دیکھیں تو دس از جسٹ ایکولنٹ ٹو 2 ڈائمینشنل ریلیشن روٹیشن. جو z جو ہے that is unchanged, z prime will remain equal to z is unchanged, so rotation جو ہے that is about z axis. Similarly اگر ہمیں rotation about y axis کرنا ہوگی تو what we will do کہ یہ جو values ہیں these will go like this. cosine theta 0 negative sin theta یہاں پہ آ جائے گا and we will have a 0, we will have sin theta 1 and we will have 0 over here and a cosine theta over here. باقی میٹرکس جو ہے وہ جوں کا توں رہے گا. دس وے یعنی اس میٹرکس سے ہم روٹیشن اباؤٹ y axis لے سکتے ہیں. اینڈ سملرلی وی کین رائٹ میٹرکس فار x axis، یعنی x axis کے اباؤٹ روٹیشن کے لیے بھی ہم ایک میٹرکس لکھ سکتے ہیں. This was about y axis, this was about x axis. اینڈ انورس روٹیشن کے لیے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ if we just replace theta is equal to minus theta in our transformations تو ہمیں انورس روٹیشن مل جاتی ہے. اور اس کو ریپلیس کرتے ہوئے we should keep in mind کہ cosine of minus theta جو ہے that is equal to cosine theta اور sine of minus theta جو ہے that is equal to negative of sine theta. So that's basically the relationship جو کہ ہم ان میٹریسز میں انٹر کر دیں گے. تو تھیٹا if we were going in this direction، یہاں سے ہم اس پوائنٹ سے A سے let's say we reached point B تو ہمیں پازیٹیو تھیٹا ہم نے میئر کیا ہے. تو ٹرانسفارمیشنز وہ ہوں گی جو ہم نے میٹریسز ان میں ڈیفائن کی ہیں. If we are coming in this direction یعنی B سے ہم A کی طرف آ رہے ہیں in clockwise direction تو تھیٹا کو ہم نیگیٹو نارملی لیتے ہیں. تو نیگیٹو تھیٹا جو ہوگا that will be replaced in that transformation اور ہمیں جہاں پہ کوسائن تھیٹا ہے وہاں پہ تو کوسائن تھیٹا ہی رہے گا، جہاں پہ مائنس سائن تھیٹا تھا وہاں پہ پلس سائن تھیٹا ہو جائے گا اور جہاں پہ سائن تھیٹا تھا وہاں پہ مائنس سائن تھیٹا ہو جائے گا. تو انورس روٹیشن ہمیں مل جائے گی. سو اٹ مینس کہ ہمیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ وی ہیو ٹو چینج دا ویلیوز دیٹ وے. یا ٹو بی مور جنرل ہم اس میٹرکس کا انورس بھی جب فائنڈ کرتے ہیں تو بھی ہمیں سیم تھنگ ملتی ہے. جیسے کہ ہم آرڈر 2 میں اگر سمپلی انورس فائنڈ کریں کہ وی ہیو دس کوسائن تھیٹا، دس ہیز negative of sine theta, here we have sine theta and cosine theta. تو انورس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کا ڈٹرمیننٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ کہیں گے یہ A میٹرکس ہے تو ڈٹرمیننٹ آف A which is represented by this thing that is equal to cosine square theta minus sine square theta
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच वी नो के इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको जो इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ए इन्वर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट जो है इन टू ऑर्डर इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, कि हम ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो सिंस दीज आर सेम, तो पोजीशन चेंज करने से भी इन दोनों पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, और इन दोनों के हम साइन चेंज करते हैं, तो ये नेगेटिव साइन थीटा हो जाता है और ये साइन थीटा हो जाता है, विच मेक्स दिस द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये हमने प्रूव भी करके देखा था कि दीज थिंग्स जो हैं दे एक्चुअली जनरेट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स sin theta and cosine theta. This can be multiplied with cosine theta, sin theta, minus sin theta and cosine theta. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिट टर्न्स आउट टू बी cosine square theta, and this is प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें तो ऑलरेडी प्लस होता है, तो दिस इज कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी रो पे आ जाएं तो कोसाइन, दिस विल बी कोसाइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा, और यहाँ पे वी विल हैव साइन थीटा कोसाइन थीटा माइनस विद माइनस साइन, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी साइन थीटा कोसाइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे अगेन वी विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें वी कैन सी कि ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाती हैं, दीज आर इक्वल टू 1, तो दिस टर्न्स आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन्वर्स रोटेशन जो है दैट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द इन्वर्स मैट्रिक्स, या उसको हम सिंपली थीटा को रिप्लेस करने से विद नेगेटिव थीटा, वी गेट इट। जो ग्राफिक्स की मेन इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वी हैव 4 मेजर टास्क्स which are modeling, then geometry processing and rasterization and frame processing. मॉडलिंग जो है दैट मीन्स कि हम उस चीज़ का मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करते हैं, उसको ऐसी फॉर्म में लिखते हैं कि उसको कंप्यूटर जो है दैट अंडरस्टैंड्स कि दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ लाइन, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लाने में वी कॉल इट कि दिस इज़ मॉडल्ड। देन वी डू ज्योमेट्री प्रोसेसिंग, जिसमें कि हम उसकी प्रोजेक्शंस देखते हैं, किस तरह से व्यू देख रहे हैं, उसका कौन से एंगल से हमने उसको देखना है, और इफ़ देयर आर एनी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कि रोटेशन करनी है, कुछ भी हमने ट्रांसलेशन करनी है और एट्सेट्रा, इस किस्म की जो भी चीज़ें करनी है, तो वी डू दैट एंड देन वी डू रास्टराइजेशन। और रास्टराइजेशन में वी मेक बेसिकली इंफॉर्मेशन, यानी हर पिक्सल की वैल्यू हम सेट करते हैं कि जो फ्रेम बफर है उसमें वी हैव पिक्सल वैल्यूज ऑफ एवरीथिंग। तो रास्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी सेट द वैल्यूज या असाइन कलर्स टू दीज पिक्सल्स। तो फ्रेम बफर में यानी मेमोरी में हम ये वैल्यूज लिखते हैं, और फ्रेम प्रोसेसिंग इज दोज वैल्यूज आर देन असाइन टू बेसिकली सेंट टू डिस्प्ले।
ماڈلنگ میں the usual result of modeling processes are set of vertices that specify group of geometric objects supported by the rest of the system. یعنی ہمیں بیسیکلی کونے مل جاتے ہیں. اگر ہم نے ایک اسکوئر ڈرا کیا تھا کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے 4 ایجز ہوں گے فار ایگزامپل. تو نارملی ماڈلنگ جو ہے دیٹ گیوز اس دا پوائنٹس اور ورٹیسز جو کہ جہاں پہ وہ چیزیں ملتی ہیں. دین وی ہیو جیومیٹرک پروسیسنگ. جیومیٹری پروسیسنگ میں ٹو ڈیٹرمن وچ جیومیٹرک آبجیکٹ کین اپیئر آن ڈسپلے اینڈ assign shades or colors to vertices of these objects. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کون سا فیس نظر آئے گا اس اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو کیسی نظر آ رہی ہوگی ایٹسیٹرا. اس میں دیر آر 4 سب ٹاسک کے پروجیکشنس ہیں, پریمیٹیو اسمبلی ہے, کلپنگ ہے اینڈ شیڈنگ ہے. دیز آر آلسو لکڈ انٹو ان جیومیٹری پروسیسنگ. اور اس کے ساتھ ہی ہڈن سرفیسز ریموول کا کام بھی جو اس میں کیا جاتا ہے کہ یعنی جو سرفیس ہڈن ہوگی, یعنی ہم بیسیکلی وی وانٹ ٹو شو دس کیوب میں بی تو اس میں وی ہیو اگر ہم اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ اٹ از ناٹ ٹرانسپیرنٹ تو ہمیں صرف یہ والا فیس نظر آ رہا ہے, اس کا یہ ٹاپ فیس نظر آ رہا ہے اینڈ دین وی ہیو دس سائڈ فیس. تو یہ جو پیچھے والی جو سرفیسز ہیں دے آر ناؤ ہڈن, تو وی ہیو ٹو ریموو دیم فرام دا سین. تو دیٹ از آلسو پارٹ آف جیومیٹری پروسیسنگ. راسٹرائزیشن میں وی کیلکولیٹ دا پکسل ویلیوز بیسڈ آن the previous steps یعنی projection, primitive assembly, clipping and shadings etc. Rasterizer starts with vertices in normalized device coordinates but outputs fragments whose locations are in units of the display window coordinates. یعنی ہم نارملی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جنرلی جیسے راسٹر میں اس کی ویلیو کیا ہوگی, یعنی جنرل ویو میں اس کی ویلیو کیا ہوگی, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ویو اویلیبل ہے دیٹ از ناٹ دا فل فریم, یعنی یہ فل فریم کے لیے اس کی ویلیوز ہیں, ہمیں تو صرف آلریڈی اتنی ونڈو اویلیبل ہے, تو اس کے اندر اس کی ویلیو جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی, تو ہمیں اس کو یوں ڈسپلے کرنا پڑتا ہے. یہ دس وڈ بی سم تھنگ کہ اگر ویو ایریا ہمارا یہ ہے اور اگر ہمارا ویو ونڈو جو ہے وہ یہ ہے تو پھر آبویسلی دس از دا پوائنٹ آف کہ ہمیں اس پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے, اس ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں وی بیسیکلی وٹ وی پرفارم از دا ویو پورٹ ٹرانسفارمیشن. اسکیلنگ انوالو ہو سکتی ہے, چھوٹا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے, بڑا کرنا پڑ سکتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کلپنگ وچ از پارٹ آف جیومیٹری پروسیسنگ ایز ویل. اس میں clipping جو ہے that means کہ we have to identify those portions of geometric primitives by analytical calculations that will be lying within a view window. یعنی ہمیں صرف وہ حصے دکھانے ہیں جو ویو ونڈو میں پڑ رہے ہیں, تو ہم صرف انہی کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس چیز کی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کون کون سا حصہ نظر آئے گا. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس میں کہ یہ لائنز ہم ڈرا کرتے ہیں تو اس میں سے جو نظر آئے گا اسکرین پہ دیٹ ول بی اونلی فار ایگزامپل دس پارٹ. دیز آر دا تھنگز دیٹ کین بی سین. باقی کی جو لائنز ہے یہاں پہ دیز آر ناٹ نیڈ ٹو بی پروسیسڈ, یعنی اس کے اوپر ہم اپنی پروسیسنگ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اس پروسیسنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے وٹ وی ڈو کہ ہم اس کو کلپ کرتے ہیں کہ ہم صرف اتنے حصے کو پروسیس کریں گے جتنا کہ حصہ ہم دکھا سکتے ہیں. تو دس از ڈن بائی انالیٹیکل میتھڈس, یعنی میتھمیٹکس اس میں لگا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ الگوریدمس جیسے ہم نے الگوریدمس کی تھی, وی ول جسٹ ریفریش دیم اگین.
تو ناٹ ٹو کلپ مینس کہ راسٹرائز آؤٹ سائڈ فریم بفر، یعنی فریم بفر کے باہر بھی ہم پکسل کی ویلیوز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں which are of no use at all. And time to convert pixels outside the window will be wasted. یعنی ہم جو ٹائم یوز کر رہے ہیں in those calculations, that will be wasted. Then we saw clipping algorithms. Clipping algorithm کا جو بیسک تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہر لائن سیگمنٹ کو پکڑتے ہیں اور ہر لائن سیگمنٹ کے لیے اس کا جو انٹرسیکشن پوائنٹ ہے ویو ونڈو کے ساتھ وہ فائنڈ کرتے ہیں، اور ہم جو چیز بچ جاتی ہے یعنی ود ان دا نیئرسٹ پوائنٹ جو ویو ایریا کے اندر بچتی ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کو ڈرا کر لیتے ہیں، باقی چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. لائن کلپنگ جو ہے دیٹ از اے کلپر decides which primitive or part of primitives can possibly be displayed and be passed onto the rasterizer. یعنی کون سا حصہ جو ہے وہ ہم نے رکھنا ہے اور کون سا حصہ ڈسکارڈ کرنا ہے. رکھنے سے مراد کہ ہم اس کو راسٹرائزر کو بھیج دیں گے اور وہی حصہ ڈسپلے ہوگا. تو اس میں جو 2-3 کرائٹیریا ہیں وہ یہ ہے کہ primitives that fit within specified view volume pass through the clipper are accepted. یعنی جو اس کے اندر فلی فال کر رہے ہوتے ہیں ویو ایریا کے. فار ایگزامپل دس از آور ویو ایریا اینڈ وی ہیو دس لائن، تو یہ دس ول بی accepted. Then primitives that cannot appear on display are eliminated or rejected or culled. یعنی ان کو ہم rejected کہہ سکتے ہیں، culled کہہ سکتے ہیں اور eliminated کہہ سکتے ہیں. Primitives that are partially within the view volume must be clipped such that any part lying outside the volume is removed. یعنی اگر ہمارے پاس یہ سچویشن ہے تو یہ جو پارٹ ڈیشڈ ہے دس شوڈ بی کلپڈ. یہ پارشلی نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. دین وی ڈسکسڈ دس کوہن سدرلینڈ لائن کلپنگ الگوریتھم. اس میں جو ویو ونڈو ہے اس کو ہم 9 ڈفرینٹ ریجنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہر ریجن کو وی اسائن 4-bit code which is 1 when like اس میں جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے وائی میکس، سیکنڈ جو نیکسٹ بٹ ہے دیٹ از وائی مین، اس کے بعد وی ہیو ایکس میکس اینڈ دین وی ہیو ایکس مین. تو یہ کوڈ اسائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بٹ کو ہم 1 کریں گے جس بٹ کو کہ ہم وایولیٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر وی آر گوئنگ بیانڈ، یعنی اگر ہم وائی میکس سے بیانڈ جا رہے ہیں، اس پوائنٹ سے ہم اوپر ہیں، تو ان دس ریجن موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ول بی 1، یعنی وائی میکس جو ہے وہ 1 ہوگا. اف وی آر بلو، باقی سب ایریاز میں دس بٹ جو ہے دیٹ ول بی 0. اینڈ اف وی آر بلو وائی مین تو the second bit will be 1 and for rest of all this bit is 0. Then if we are to the right of, yani we are beyond this x max, yani is point se hum right pe hain, to jo third bit hai that will be 1, or for all other cases this third bit is 0. اینڈ سملرلی وی ہیو فورتھ بٹ ایکس مین. اگر ہم ایکس مین سے پیچھے ہیں، لیفٹ پہ ہیں، تو یہ جو فورتھ بٹ ہے دیٹ ول ریمین
1. اور اس کے بعد وی ہیو دس باقی کی جو ایریا ہے اس میں فورتھ بٹ جو ہے دیٹ از 0. پھر جو بھی لائن ہمارے پاس آتی ہے اس کو وی اسائن دس 4 بٹ، اس کو ہم کوڈ کو کہتے ہیں آؤٹ کوڈ. جو بھی لائن جس کو ہم نے چیک کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ کوڈ جو ہے اس کا کیا ہے. اف آؤٹ کوڈ جو ہے اف وی بٹ وائز آر دیز آؤٹ کوڈز آف دوز ایجز، یعنی اے اور بی ہیں فار ایگزامپل، اور آنسر جو ہے دیٹ ٹرنس آؤٹ ٹو بی 0، تو واٹ ہیپنس، دس جو ہے نا لائن دیٹ ول بی ایکسپٹیڈ، اور اس کو ہم ٹریویلی ایکسپٹیڈ بھی کہتے ہیں کہ دس لائن از ود ان ویو ایریا. فار آل ادر کیسز یو کین سی کہ ہم اگر اس کا اور لیں کسی اور کے ساتھ اس کوڈ کا تو دیٹ ول ناٹ بی 0. اور ان دونوں میں سے ان باقی کے جو 8 سیگمنٹس ہیں ان میں سے بھی آپس میں کسی دو کا ہم اگر لیں تو اور دیٹ ول ناٹ گیو اس 1، دیٹ ول ناٹ گیو اس 0 رادر، یہ ہمیشہ کوئی نان 0 ویلیو دے گا. تو اس طرح سے وی ایکسپٹ اٹ ٹریویلی. اور اس کے بعد ہم اگر اس کو اس ایریا کو دیکھیں تو اس میں وی ول لاجیکلی اینڈ اٹ، ہم اینڈ کرتے ہیں اور نان 0 ویلیو ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیم تھنگ کو اینڈ کیا ہے، ورنہ اس سے ہمیں ڈفرینٹ ویلیوز مل سکتی ہیں. دیر از اے چانس کہ ہم ویلیوز ہمیں ڈفرینٹ مل رہی ہوں. تو ہم نے جب اس کو اینڈ کیا تو ویلیو ہمیں ڈفرینٹ ملی. اس کا مطلب یہ ہے وی گاٹ اے 1، لاجیکلی سب کو بٹ وائز اینڈ کیا تو ہمیں 1 ملا. اور 1 ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر ایٹ دا سیم سائڈ آف دا ایج، تو ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ٹریویلی. دا کیس بیکمز tricky when we have this type of situation, we have this type of situation and we have this type of situation. یعنی لائن جو ہے that is partially in and partially out اور partially in اور partially out، لیکن دو جگہ سے یہ کراس کر رہی ہے and it's out but it is in different regions. یعنی سیم سائڈ پہ تو ٹریویل ریجیکٹ ہے بٹ اٹ از ناٹ سم تھنگ جو کہ ٹریویلی ریجیکٹ کرے گی. تو ہم بیسیکلی جب آؤٹ کوڈز دیکھتے ہیں اس طرح کی کیسز میں تو واٹ وی ول گیٹ، ہم اینڈ جو ہے دیٹ ول بی 0 ان دیٹ کیس. جب ہمیں اینڈ ملتا ہے تو ہم پھر انٹرسیکشن پوائنٹس فائنڈ کرتے ہیں. وی فائنڈ دوز انٹرسیکشن پوائنٹس، اور انٹرسیکشن پوائنٹس کے اوپر پھر ہم یہی کرائٹیریا دوبارہ لگاتے ہیں. تو جب ہم وہ کرائٹیریا دوبارہ لگائیں گے، فار ایگزامپل جب وہ کرائٹیریا ہم دوبارہ لگائیں گے فار ایگزامپل ان 2 پوائنٹس پہ، تو آئدر دس لائن ول بی ٹریویلی ریجیکٹڈ اور ٹریویلی ایکسپٹیڈ، اور اٹ ول اسٹل ہیو دا سچویشن جو کہ دوسری ہے. اور پھر ہم اس کے انٹرسیکشن پوائنٹ سے وی کین ہیو دا سیم ریزلٹ کہ یہ پارٹ جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا اور وی ول بی لیفٹ ود دس لائن. تو دس از کالڈ کوہن سدرلینڈ لائن کلپنگ الگوریدم. اس کے بعد ہم نے دوسری الگوریدم ڈسکس کی تھی جس میں کہ وی یوزڈ پیرامیٹرک فارم آف اکویژنس جو اسٹریٹ لائن کی ہیں. اس میں دیٹ واز بیسیکلی یو واز اکول ٹو پی کے اوور رادر پی سب کے انٹو یو واز اکول ٹو کیو کے، where these were the values of x's and these were the values of y's، جو x naught اور x I اور x I اور x minus 1 کی. So these basically made
our computations little less expensive, یعنی ان کو چیپ بنا دیا تھا کہ ہمیں کم computations کرنی پڑتی ہیں using these but these are hard to comprehend basically. اس میں جو چیزیں ہیں کہ اگر پی آئی جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر آئدر ان دس فارم اور ان دس فارم، یعنی ورٹیکل ہے یا ہاریزونٹل لائن ہے. دین اف آئی از کیو آئی از نیگیٹو the line is completely outside and can be eliminated. یعنی جو لائن ہوگی وہ جب باہر ہوگی تو کیو آئی جو ہے that will be negative. Similarly when پی آئی is negative تو لائن جو ہے that is coming from outside to inside، اور جب وہ positive ہے تو it is going from inside to outside. تو ہم نان زیرو پی آئی کے لیے ہم ٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں یا یو کیلکولیٹ کرتے ہیں واٹ ایور وی آر یوزنگ، کہ ٹی جو ہے دیٹ ول بی اکول ٹو کیو آئی ڈیوائڈیڈ بائی پی آئی، اس ریلیشن شپ سے. اینڈ دس گیوز، یعنی ٹی کی ویلیو جب ہم اس اکویشن میں پٹ کریں گے تو ہمیں ایکس اور وائی کی ویلیوز مل جائیں گی اور وی ول گیٹ انٹرسیکشن پوائنٹ. فار ایچ لائن کیلکولیٹ T1 and T2. For T1 look at boundaries for which Pi is less than 0، یعنی outside سے inside ہم کیسے آ رہے ہیں، take T1 to be the largest among 0 and Qi divided by Pi. For T2 look at boundaries for which Pi is greater than 0، یعنی inside سے outside ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں، تو take T2 to be minimum of 1 and Qi divided by Pi. If T1 is greater than T2 the line is outside, therefore rejected. So this is the criteria جو کہ تھوڑا سا maybe کہ difficult ہے. There are lot of ifs and buts to implement it, but this is something جو کہ computationally is not that intensive as it was in Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Then we have polygon clipping, which is not that simple جتنا کہ line clipping ہے. polygon جو ہے اس میں بھی ہمارے جو results ہیں line clipping میں تو we were getting line، لیکن polygon میں we had different cases کہ ہم in polygon clipping we may get original polygon back after clipping، نیو پولیگون اور نتھنگ. یعنی اگر تو پولیگون جو ہے وہ ویو ایریا کے اندر فٹ ہو رہی ہے، تو وی کین گیٹ اٹ ایز اٹ از، اوریجنل پولیگون ہمیں مل جائے گی. اگر اف اٹ از ناٹ فٹنگ ود ان دا ایریا تو what we will get is this thing. That will be a new polygon. Or if it is either completely outside the view area or it is so big that it covers whole of the view area, so we will get basically nothing in this area. ہمیں وہی view area پورے کا پورا نظر آ رہا ہو. So we may have this like trivial accept کا کیس ہے, this is a trivial reject کا کیس ہے, but these cases جو ہیں these are difficult to handle. اس کے لیے جو algorithm ہے that is developed by Southern and Hodgman, which basically says کہ ہم ہر ایج کو دیکھتے ہیں, اس کے باہر جو بھی حصہ ہے اس کو کلپ کریں گے and we will move out on to next edge.
اس ایج پہ دیکھیں گے باہر جو کچھ بھی اسے کلپ کر دیں گے, وی ول کم ہیئر. جب ہم ساری سائڈس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں نیو کلپڈ جو پولیگون ہے وہ مل جاتی ہے. پولیگون کلپنگ کے بعد وی ہیڈ دس جو شیڈنگ جو ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں اور شیڈنگ کیوں کرتے ہیں. شیڈنگ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو لائٹ ہے وہ سرفیسز کے اوپر پڑتی ہے اور سرفیسز سے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے, بیسیکلی اٹس سارٹ آف رے ٹریسنگ, کہ ہم سورس سے رے کو پکڑتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایلیومینیٹ کر رہی ہے کسی بھی آبجیکٹ کو. تو اس میں جو ایلیومینیشن ہے اس لائٹ کا دیٹ وڈ بی کہ آئدر وہ ڈائریکٹلی ایلیومینیٹ ہو رہا ہے آبجیکٹ, اور وہ کچھ ریفلیکشن سے ہو رہا ہے, یا وہ کچھ ریفریکشن سے ہو رہا ہے, اور واٹ ایور. ریفلیکشنز ہیں تو کیا وہ ریگولر ریفلیکشنز ہیں یا ارریگولر ریفلیکشنز ہیں. تو ہم جب کسی بھی آبجیکٹ کی شیڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جو لائٹ پہنچ رہی ہے وہ کس کس قسم کی سرفیس سے آ رہی ہے. تو دیر آر 3 ٹائپ آف سرفیسز جو کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں, اینڈ دیر از اندر 4th ٹائپ سرفیس جو نارملی یوز ہوتی ہے. ڈیفیوز سرفیس جو ہے دیٹ ول بی سم تھنگ جس کے اوپر کے لائٹ جو ہے وہ اف اٹ از کمنگ پیرالل تو اٹ مے ریفلیکٹ ان اینی ڈائریکشن, اور اگر ہماری پرفیکٹلی ڈیفیوزڈ یا ڈیفیوزنگ سرفیس ہے تو وہ لائٹ کو ایکولی ہر طرف ڈسٹریبیوٹ کر دے گی. اسپیکولر آبجیکٹس جو ہیں, اسپیکولر سرفیسز جو ہیں, دے ریفلیکٹ ان اے ریگولر پیٹرن, یعنی اس میں اگر پیرلل رے ایک آ رہی ہے تو اٹ ول گو پیرلل. جو پرفیکٹلی اسپیکولر سرفیسز ہیں دے آر مررز, ان کے اوپر یو کین سی کہ وی ہیو اسٹرانگ ریفلیکشن فرام دوز. ایمبینٹ جو لائٹ ہے دیٹ از, جب ملٹیپل ریفلیکشنز کے بعد لائٹ کسی جگہ پہ پہنچتی ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایک یونیفارم سی لائٹ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ کوئی سب برائٹ ہے کوئی ڈارک ہے. تو ایمبینٹ لائٹ از سم تھنگ جو کہ یونیفارم سی لائٹ ہے. تو کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر ہم جب ریفلیکشن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون کون سی ویلیوز پڑ رہی ہیں, کون کون سی ریز پڑ رہی ہیں, تو اس میں دا لائٹ سورسز کین بی یعنی ڈائریکٹ ہے, اینڈ دین جو ریفلیکشنز ہیں دے کین بی فرام دیز 3 سرفیسز. دین وی کنسیڈر دیز 4 ویکٹرز جو کہ آئی, این, وی اور آر ہیں. آئی از بٹوین دا سورس اینڈ دا پوائنٹ جس کے اوپر ہم شیڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا جہاں سے ریفلیکشن فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں. این از دا نارمل, اور وی از دا ویور, اور آر از دا اینگل یا آر از دا ڈائریکشن ویئر اے پرفیکٹ مرر ول ریفلیکٹ. بیسیکلی کہ یہ سرفیس کی اسموتھنیس کی وجہ سے لائن جو رے ہے دیٹ مائٹ ریفلیکٹ ان دس ایریا. پھر ہم اس کے علاوہ اس میں کلر کی انفارمیشن ڈالتے ہیں کہ کلر جو ہے وہ ان کے ریفلیکشن ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ان کی ڈیفیوژن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. دین وی ہیو جو سرفیسز جو کہ افیکٹ کرتی ہیں دے آر, اس میں ٹرانسلیوسنٹ سرفیسز کی بات بھی ہم کرتے ہیں کہ دے پارشلی لیٹ دا لائٹ گو ان سائڈ اور دے گو اوے فرام دا ادر سائڈ, یعنی وہ اس میں سے پار ہو جاتی ہیں اور کچھ حصہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. تو ٹرانسلیوسنٹ سائڈس کا بھی جو افیکٹ ہے دیٹ از آلسو ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. پھر ان ساروں کے جو کنٹریبیوشنس ہیں دے آر ایڈیڈ in this Phong reflection model, which is a sort of mathematical model
جو کہ ریفلیکشنز کو بتائے گا, اور انہی ریفلیکشنز کی بیس پہ وی ول ٹیل کہ ایک باڈی جو ہے, ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کتنا ایلومینیٹ ہو رہا ہے, اور اس ایلومینیشن کو ہم ریفلیکٹ کر کے بتا کے اس کو ہم شیڈ کرتے ہیں کہ دس آبجیکٹ از شیڈیڈ. اور شیڈنگ سے وی سا کہ شیڈنگ جو ہے دیٹ بیسیکلی ٹیلز اس کہ ناؤ دس از اے 3D آبجیکٹ یا 2D آبجیکٹ ہے. جیسے ہم نے سرکل کی اور سفیر کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ ایک ہی سرکل ہے, اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے شیڈ کرتے ہیں تو وہ سرکل لگتا ہے اگر یونیفارملی سے شیڈ کرتے ہیں فار ایگزامپل, اور اگر ہم اس کو لائٹ کے ماڈل دیتے ہیں یا اسپیکولر ہائی لائٹ اس میں کہیں ایک دکھا دیتے ہیں, کچھ تھوڑا سا شیڈ دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ روشنی پڑ رہی ہے, تو اٹ لکس لائک دس از اے سفیر اور بال. Then we talked about graphical user interfaces. Graphical user interfaces میں we talked about کہ graphical user interfaces جو ہیں وہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس سے انفارمیشن جو ہے that is much more visible to the user. یوزر جو ہے اس کے پاس سارے جو ہیں وہ مینیوز وہ اویلیبل ہوتے ہیں, ساری چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں, اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ کون کون سی کمانڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. دے سپورٹ اسمالر لرننگ کرو فار اے پروگرام. کسی بھی چیز کے جو پروگرام ہے اس کی جو یوزیبلٹی ہے اس کو بڑھاتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کا ایڈوانٹیج ہے. So most of the systems, whether business or engineering, are available with graphical user interface and thus enabling users to interact with their systems through graphical interfaces. یعنی جو یوزرز ہیں وہ پھر گرافیکل انٹرفیسز کے تھرو اپنے سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. گرافیکل یوزر انٹرفیسز کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان میں دے ہیو ملٹیپل ونڈوز. ونڈوز جو ہیں ان کے اندر وی ہیو ڈفرینٹ انفارمیشنس. ایک ہی پروگرام کی ملٹیپل ونڈوز ہم کھول سکتے ہیں, اور مختلف پروگرامز کی ونڈوز بھی وی کین ہیو آن آور سسٹم, اینڈ وی جسٹ کلک دا ماؤس آن دیٹ پرٹیکولر ونڈو اور وی گیٹ دا فوکس آف دیٹ ونڈو دین. So multiple windows enable variety of information to be prompted on the user screen at the same time. یعنی اب ہم ملٹیپل ونڈوز میں انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں, جبکہ اگر جو کمانڈ لائن بیسڈ یا ٹیکسٹ بیسڈ جو ہمارے یوزر انٹرفیسز ہیں ان کے اندر وی کین اونلی رن ون ایپلیکیشن, اور جو کہ ہمیں اسکرین پہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. دین آئیکانز ہیں. آئیکانز جو ہیں دے آر بیسیکلی فگرز, اور فگرز کا ہمیں پتہ ہے کہ دے آر ویری ہیلپ فل. ان کو یاد رکھنا, ان سے کام ان کے ساتھ ٹو ورک ود فگرز از مور ایزی دین ٹو ورک ود ٹیکسٹ. تو جو گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں دے سپورٹ آئیکانز ایز ویل. دین دے ہیو مینیوز. مینیوز میں دے ہیو آل دا لسٹ آف commands or all the list of features that user interface has. So instead of typing those commands, اور ٹائپنگ مسٹیک بھی بچ جاتی ہے اور وہ کمانڈز بھی یاد نہیں کرنا پڑتی. وی جسٹ اسکرول تھرو اور 2-4 مرتبہ ہم وہ کمانڈ یوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس مینیو میں موجود ہے. اینڈ اف وی سی لٹل بٹ انٹیلیجنٹلی کہ یہ کس گروپ میں, یہ کمانڈ جو ہے یہ کس گروپ میں فال کر سکتی ہے, تو وی کین رائٹلی پن پوائنٹ دیٹ پرٹیکولر مینیو. Then we have pointing device like mouse or this pen I'm using. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ, جو لاسٹ تھنگ ہے دیٹ از کہ ٹیکسٹ اور گرافکس کو ہم کمبائن کر سکتے ہیں, وچ واز ناٹ پاسبل ان دیٹ کمانڈ اور نان گرافیکل یوزر انٹرفیسز, کہ اس کے اوپر یا تو آپ ٹیکسٹ موڈ میں تھے یا پھر آپ گرافیکل موڈ میں تھے. تو یہاں پہ آپ گرافیکل موڈ میں آ جاتے ہیں, بٹ دیٹ گرافیکل موڈ آلسو سپورٹس دس ٹیکسٹ ایز ویل. اس کے بعد ہم نے اس کا ڈیزائن پروسیس دیکھا, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیزائن ریکوائرمنٹس جو ہیں دیٹ ریکوائر ان پٹ فرام دا یوزر.
تو اس کو ہم یوزر سینٹرڈ ڈیزائن کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے اس یوزر نے استعمال کرنا ہے تو اس کی فیڈ بیک, اس کا ایکسپیرینس جو ہے دیٹ از امپارٹینٹ فار ان ڈیزائننگ دیٹ یوزر انٹرفیس, کہ وہ ہاؤ ول ہی اور شی لائک دیٹ انٹرفیس کے کس طرح سے ہونا چاہیے. دین دوز ریکوائرمنٹس told by client and user are then analyzed. اس کے اوپر ایک پیپر بیسڈ پروٹوٹائپ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اینڈ دیٹ کین بی ماڈیفائڈ بائی دا یوزر. اس کو یوزر کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ وی کین فائنلائز آن پیپر. دین وی ڈیزائن اے پروٹوٹائپ جو کہ ایمٹی صرف آن اے کمپیوٹر ایک ایمٹی یوزر انٹرفیس ہو وچ ڈزنٹ ہیو اینی فنکشنالٹی. دین یوزرس کو دکھا کے یا یوزر سے کنسلٹ کر کے دیٹ کین آلسو بی ماڈیفائڈ اف ریکوائرڈ. دین وی کین پروڈیوس ڈائنامک ڈیزائن پروٹوٹائپ which has a semi type of functionality, اور if that gets approved تو ہم اس کو ایگزیکیوٹیبل میں کنورٹ کرتے ہیں, یا at each stage we take input from the user یا ہمارے کلائنٹ سے تاکہ ہم اس کو فائنلائز کر سکیں. اس میں ماڈیفکیشنز if he or she requires تو that can be done. ڈیزائن پرنسپلز جو گرافیکل یوزر انٹرفیس کے تھے اس میں ایکسپیرینس اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ نیڈز آف سسٹم یوزرز مسٹ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ ڈیورنگ ڈیزائن پروسیس آف یوزر انٹرفیس. یعنی یوزر کی جو ایکسپیرینس ہے, نیڈز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, دے شوڈ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ, اور ڈیزائنر شوڈ بی اویئر آف دیٹ پیپل یوزنگ اٹ, ان کی کوئی فزیکل یا مینٹل لمیٹیشنس تو نہیں ہیں, and should be convinced کہ جو people ہیں while working they make mistakes, so there should be a flexible design جس میں user familiarity یعنی user کو throughout the method, throughout the use it should be able to یہ دوبارہ سے کر رہا ہوں, آخری سلائڈ, یہ سلائڈ جو ہے دوبارہ سے کر رہا ہوں. یوزر فیملیئرٹی مینس دا انٹرفیس شوڈ یوز ٹرمس اینڈ کانسیپٹس ڈران فرام دا ایکسپیرئنس آف دا یوزر. یعنی یوزر کے ایکسپیرئنس کی بیس پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہونا چاہیے. دین کنسسٹینسی کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کے یوزر انٹرفیسز نظر آئیں. جیسے ہم ونڈوز بیس سسٹم دیکھتے ہیں یا مائکروسافٹ کے پروگرامز دیکھیں گے تو سب جو ہوں گے وہ فائل سے اسٹارٹ ہو رہے ہوں گے, اور باقی چیز جو ہے وہ بعد میں ہوگی. ان کی شیپ ایک طرح کی ہوگی, ڈیفالٹ ان کی جو ویو ایریا ہے دیٹ ول بی وائٹ, اور واٹ ایور وی ہیو سیٹ آن دا اسکرین, تو اس میں کنسسٹینسی جو ہے وہ نظر آئے گی. منیمل سرپرائزز یعنی جب اس طرح سے کنسسٹینسی آپ کریں گے تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ایک طرح کی ہو جائیں گی, تو سرپرائزز جو ہیں دے شوڈ ناٹ بی دیئر. دین ریکوریبلٹی یعنی اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو اس کو ہم ریکور کر سکیں اس چیز کو, جیسے کہ ہم انڈو کرتے ہیں. دیٹ از ویری سمپل ایگزامپل آف ریکوریبلٹی. دین یوزر گائیڈنس کے ہیلپ اور پرامپٹس وغیرہ جو ہیں وہ دیٹ شوڈ بی ایکسٹینسولی اویلیبل, بٹ یوزر شوڈ ناٹ بی امپاؤنڈیڈ ود ٹو مچ انفارمیشن کہ وہ ہر چیز اسے بگ کرنا شروع کر دے کہ یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. دیر شوڈ بی سلائٹ جو ہوتی ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ ایسی جو کہ زیادہ محسوس نہ ہوں. دین ڈیزائنر شوڈ بی اویئر آف کہ یوزرز جو ہیں ان کی ڈائیورس نیچر ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ, جتنا پروگرام جو ہے وہ آپ کا یوزر جنرل پرپز ہے اتنا اس میں ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی, اور اتنا آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دین سسٹم انٹریکشنز جو ہیں ڈیٹا کی, یعنی یوزر اور سسٹم جو ہے وہ آپس میں کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے, تو اس میں وی ہیو ٹو پورشنز آف دیٹ. کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہاؤ دا انفارمیشن فرام یوزرز بی پرووائڈیڈ ٹو سسٹم, کہ سسٹم سے یوزر سے سسٹم کو انفارمیشن کیسے دی جائے, اینڈ کنورس
کہ سسٹم سے یوزر کو انفارمیشن جو ہے وہ کیسے ملے. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں یوزر سسٹم انٹریکشن میں وی ہیو ڈائریکٹ مینیپولیشنس, جیسے کہ ہم CAD سافٹ ویئرز میں دیکھتے ہیں یا گیمز میں دیکھتے ہیں, ویڈیو گیمز میں مینیو سلیکشنز ہیں, ہم مینیوز دے دیتے ہیں, اس میں وی کین گیو اے لاٹ آف انپٹس. اگر ہمیں ڈیٹا انٹری کرنی ہے تو وی مائٹ ہیو فارمز اور ڈائلاگ باکسز, اینڈ دین وی کین ہیو دوز کمانڈ پرامپٹس, جیسے کہ ڈاس کا کمانڈ پرامپٹ ہے, اس کے اندر کمانڈ لینگویج ہم لکھ سکتے ہیں. اینڈ دین دیر آر نیچرل لینگویج, کہ ہم جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس طرح سے ہی ہم کمپیوٹر کو انفارمیشن دے دیں, وچ ول بی بیسیکلی ہارڈ ٹو انٹرپریٹ. دوسری سائڈ سے اگر انفارمیشن آئے گی فرام کمپیوٹر, تو انفارمیشن پریزنٹیشن مینس ہاؤ ٹو پریزنٹ پروسیس انفارمیشن ٹو دا یوزر, اور اٹ کین بی پریزنٹیڈ ڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم اس کو ڈائریکٹلی دکھا دیں, جیسے ٹیکسٹ دکھا دی, یا اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, گرافس بنا دیں, پائی چارٹ بنا دیں, بار چارٹ بنا دیں. اور وی کین ہیو ماڈل ویو کنٹرولر, کہ ایک سے زیادہ طریقوں سے ہم اس کو دکھا دیں. تو دیٹ از وٹ ایور ریکوائرڈ, ہمیں جیسے انفارمیشن چاہیے, جیسے ہم دکھانا چاہیں, دیٹ وی کین ڈو ود ٹائم اور ود یوزرز ریکوائرمنٹ. ڈسپلے فیکٹر میں وی ہیو کہ یوزر ریکوائرمنٹس آر امپارٹینٹ, کہ انفارمیشن اگر ہم نے ڈسپلے کرنی ہے تو اس میں کیا یوزر کو کیا کیا چاہیے, وہ پریسائز انفارمیشن چاہ رہا ہے یا ڈیٹا ریلیشن شپس بھی چاہ رہا ہے ساتھ میں, انفارمیشن جو ہے وہ کتنی جلدی چینج ہوتی ہے, اور کیا وہ انفارمیشن چینج جو ہو رہی ہے وہ امیجیٹلی یوزر کو پتہ چلنی چاہیے یا بعد میں پتہ چل جائے تو خیر ہے. دیٹ ڈیپینڈز بیسیکلی آن کریٹیکلٹی آف دا انفارمیشن, کہ کون سی انفارمیشن ہم کس طرح سے یوز کرنا چاہتے ہیں. دین رسپانس آن چینج ریکوائرڈ اور ناٹ فرام دا یوزر, یعنی ہمیں چینج چاہیے یا جب چینج ہوا ہے ڈیٹا تو کوئی یوزر کا ایکشن ریکوائرڈ ہے یا نہیں, دیٹ از آلسو جو کہ ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں. دین وی ہیو ڈائریکٹ اور ٹرانسفارمڈ انفارمیشن جو کہ ڈسپلے کرنی ہے, ہمیں ٹیکسٹ میں ڈسپلے کرنا ہے یا نیومیرک ڈیٹا ڈسپلے کرنا ہے. دین ملٹیپل انفارمیشن پریزنٹیشن, جیسے کہ ماڈل ویو میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک سے زیادہ طریقے سے انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کی گرافکس یوزر انٹرفیس کی ڈیزائننگ میں وی آلسو نیڈ ٹو کنسیڈر کہ کلرز جو ہیں اگر ہم یوز کرتے ہیں, جو جس کا کہ بینیفٹ بھی ہے, اور وی کین ڈو ان آور ایپلیکیشن ایز ویل, کہ کلر سے وی کین ایڈ ایکسٹرا ڈائمینشن ٹو آور پروگرامز. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈیٹا جو ہے اس کو ہم مختلف کلر اسائن کر دیتے ہیں, تو دیٹ از ویری ہیلپ فل, جو کہ سوڈو کلر امیج پروسیسنگ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں. So that is something which is very helpful and useful in graphics area or user interfaces especially. اور وارننگس کے لیے فار ایگزامپل وی کین یوز, جیسے ریڈ کلر ہم یوز کر لیتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس کے لیے کچھ جو گائیڈ لائنس تھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹو مینی کلرز شوڈ ناٹ بی یوزڈ, کلر کوڈز جو ہیں دے شوڈ بی پرووائڈیڈ, اور یوزر اگر اس کو فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ کلر کوڈ جو ہے وہ خود سے چینج کر سکے, تو دیٹ از آلسو اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. ڈیزائننگ جو ہے دیٹ مسٹ بی ڈن فار مونوکروم, اور کلرز ہیں جو اس میں بعد میں ایڈ کیے جائیں تو جو اس کی ڈاؤنورڈ کمپیٹیبلٹی ہے دیٹ ول بی بیٹر. اور کلر کوڈز جو ہیں دے شوڈ بی کنسسٹنٹ, اور lower resolutions of computer جو ہیں, for example nowadays we are using 1280 by 768, but you should consider کہ somebody might be using 640 by 480 resolution. تو یہ چیزیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے. دین جو ہیلپ کے بارے میں انفارمیشن ہے, آن لائن ہیلپ, ایرر میسیجز یا مینولس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے, دیٹ شوڈ بی آلسو انٹیگریٹڈ ود دا یوزر انٹرفیس. Finally, we discussed this animation. Animation کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ it was جو کہ کارٹون کیریکٹرز کو یا کسی بھی چیز کو موشن میں لے آتی ہے.
تو موشن میں لانے کے ہم نے اینیمیشن میں دیکھا تھا کہ وی ہیو 2 ٹیکنیکس. ایک سیل اینیمیشن ہے اور دوسری جو ہے وہ اس کو ہم پاتھ اینیمیشن کہتے ہیں. سیل اینیمیشن میں وی ڈو اینیمیشنز فرام 1 پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, نیکسٹ فریم بناتے ہیں, نیکسٹ فریم بناتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جبکہ پاتھ اینیمیشن میں وی ٹیک 2 کی فریمز اور ان کی ٹویننگ سے, یعنی ان سے مڈل والے فریم بناتے ہیں ود 2, یعنی اسٹارٹ ہے ہمارے پاس اینڈ فریم ہے, اور اس کے درمیان کے فریم جو ہے وہ انٹرپلیشن سے ہم بناتے رہتے ہیں. سملرلی وی کین ڈو 3D اینیمیشنز, اور اس میں وی ہیو ایکسٹرا ٹاسک آف رینڈرنگ ایز ویل. سو دیٹ واز مور اور لیس a complete review in last 2 lectures of our course. So that was it. I hope you have enjoyed this course. We will see you in later course sometime, but for this course it's goodbye, and I wish you a very good luck for your exams. Goodbye.